سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی سیرت مبارکہ کا تسلسل تھا سلسلہ نبوت و رسالت سے۔ سلسلہ نبوت و رسالت جیسا کہ پچھلے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ چلتا آیا اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ دین اسلام، دین محمدی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، حقیقت میں یہی دین ہمیشہ سے چلتا آیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا، اور اس کے علاوہ تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہی تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی صرف اسلام ہی دین ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ہر نبی کا دین جو ہے یہ دین اسلام ہی تھا، اور پچھلے نبیوں کے جو پیروکار، جو ان کے متبعین گزرے، حقیقت میں وہ مسلمان ہی تھے۔ لیکن اب جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو پچھلے نبیوں کی شریعتیں، یعنی ان کے جو فروعی احکام تھے، عقائد کے علاوہ جو ان کے فروعی احکام تھے، وہ سارے کے سارے منسوخ ہو چکے، یا ان میں بہت سارے منسوخ ہو چکے، اور بطور ناسخ شریعت کے اب شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جلوہ فرما ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ترجمہ کنز العرفان، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا۔ تو ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا گیا۔ تو فروعی اعمال میں امتیں بہت سی چیزوں میں جدا جدا تھیں، اور جو بنیادی ترین چیزیں ہیں، یعنی عقائد اور جو بنیادی اخلاق ہیں، ان سب کے اندر یہ تمام شریعتیں ایک تھیں۔ اسی شریعتوں کے مختلف ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، یعنی ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی مقرر کی ہے۔ اب جیسے ہم ذوالحجہ میں 10، 11، 12 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی کے طور پہ قربانی کرتے ہیں۔ قربانیاں ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دین میں بھی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے دین میں بھی تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی تھی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانیاں رکھی، لیکن لازمی بات ہے کہ جو قربانی ہماری امت میں ہے، یعنی جو اس امت میں قربانی ہے کہ یہ ذوالحجہ کی 3 تاریخوں میں قربانی کرتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ پچھلی امتوں میں انہی تاریخوں کے اندر قربانی کی جاتی۔ جیسا کہ جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، جو موجودہ تورات اس وقت بھی موجود ہے، تو اس میں بھی قربانیوں کا ایک پورا باب ہے۔ قربانی کیسے کی جائے گی، کس جانور کی جائے گی، کس موقع پر کی جائے گی، کون کرے گا، کس نیت سے کی جائے گی، مقاصد کیا ہوں گے، اس کی بڑی ڈیٹیل جو ہے یہ موجودہ تورات میں بھی موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانیاں جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی، لیکن ان قربانیوں کے جو طریقے تھے، جو ایام تھے، وہ مختلف تھے۔ تو بہرحال یوں شریعتوں کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا، اور اب عقائد اور اعمال، یعنی فروعی احکام، ان سب کے اعتبار سے
جو دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اور اب یہی دین اسلام کہلائے گا۔ اس وقت نہ کسی اور آسمانی دین کو اسلام کہا جا سکتا ہے جو اس وقت موجود ہے، اور نہ کسی غیر آسمانی مذہب کو اس وقت دین اسلام کہا جا سکتا ہے۔ دین اسلام اب وہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے، اور اب اسی پر چلنے میں نجات ہے، اور یہی خدا تک پہنچانے والا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ فرما کون رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کس راستے کو فرما رہے؟ جو ہمارا دین اسلام ہے، جس کے یہ عقائد ہیں، جس کے یہ اعمال ہیں، جس کی یہ فروعات ہیں، جس کے یہ شرعی احکام ہیں، ان سب کے اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تو اس کی پیروی کرو، اور کسی اب دوسرے راستے پر نہیں چلنا۔ کسی دوسرے راستے پر چلیں گے تو وہ اس راستے سے ہٹا دے گا جو اس وقت صراط مستقیم ہے۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، آپ کا دین، آپ کی شریعت ہی اب حتمی اور فائنل ہے۔ اسی کو ایک حدیث مبارک کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر لگائی، اور اس کے دائیں اور اس کے بائیں بھی آپ نے دو دو لکیریں لگائیں، دو لکیریں دائیں طرف، دو لکیریں بائیں طرف۔ پھر اپنا ہاتھ وہ جو درمیان کا خط تھا اس پہ رکھ کے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی یہ جو ایک راستہ ہے یہ خدا کا ہے، اور جو باقی راستے ہیں یہ خدا کے راستے نہیں ہیں۔ اور یہ فرما کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں۔ تو لہذا اب جو ایک راستہ ہے ہدایت کا، نجات کا، آخرت کی بچت کا، وہ دین اسلام ہے۔ اچھا، اب یہ جو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ہے کہ دوسرے راستوں پر نہ چلو، یہاں اب دوسرے راستوں میں سب وہ راستے آ گئے جو اس دین اسلام، دین محمدی کے علاوہ ہیں۔ اب خواہ وہ یہودیت ہو، یا وہ عیسائیت ہو، یا وہ اور کوئی ملت ہو، اب وہ تمام کے تمام راستے اس صراطی مستقیماً سے ہٹ کر ہیں۔ تو اب لہذا کسی راستے کے اندر بھی اب اس پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب اس کے اندر نجات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت یہ سب سے کامل، سب سے جامع اور جو ناسخ دین ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دین ابراہیمی، اور آپ کی ملت کو ملت ابراہیمی، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہ ملت ابراہیمی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، یعنی دین ابراہیمی کے احکام، بیسک احکام جو ہیں وہ ہمارے دین میں آ گئے، جس میں سب سے زیادہ نمایاں حکم حج اور اس کے متعلقات کا ہے۔ ہمارے دین میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ہزاروں احکام کا اضافہ ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جتنے احکام تھے بس وہی ہمارا دین ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہمارے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ہزاروں احکام کا اضافہ ہوا، خواہ وہ نماز کے طریقوں کے بارے میں ہے، وہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ مقداروں کے بارے میں ہے، وہ حج کے افعال کے حوالے سے ہے، اور یا وہ دیگر چیزوں کے حوالے سے۔ حج کے اندر تو بہت کم چیزیں ہیں، لیکن جو بقیہ چیزیں ہیں اس کے اندر کثیر احکام ہیں۔ اسی طرح تجارت ہے، حلال حرام کے اور مسائل ہیں۔ تو ہمارے دین میں ہزاروں احکام کا اضافہ ہے،
لیکن چونکہ اس کی بنیاد ملت ابراہیمی ہے جو کہ اب حقیقت میں دین محمدی ہے، تو اس لیے اس کو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اسی حوالے سے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی، یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ہے، ابراہیم کی ملت ہے، اور وہ یعنی ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اسی دین ابراہیم کی وابستگی کا حکم ایک جگہ پہ یوں فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا اے لوگو تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ تو یہ ہے ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم۔ اچھا، اب لیکن یہاں پر جو ایک بڑی ضروری بات سمجھنے کی ہے، کچھ تو میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف دین ابراہیمی ہے اور اس پر کچھ بھی اضافہ نہیں ہے، نہیں، ہمارے دین میں بے شمار احکام کا اضافہ کیا گیا۔ آیت میں یہ جو فرمایا پیروی کرو دین ابراہیمی کی، ملت ابراہیمی کی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ عقائد، اصول دین اور چند اہم عبادات جیسے حج کے احکام میں موافقت کرنا، یہ مراد۔ کیونکہ دین محمدی کے تمام احکام دین ابراہیمی میں نہیں تھے، ہماری پوری جو ڈیٹیل ہے یہ دین ابراہیمی میں نہیں تھے، حتیٰ کہ ہماری جو 5 نمازیں جن کے مخصوص اوقات ہے، جن کی مخصوص رکعات ہیں، یہ دین ابراہیمی میں نہیں تھے۔ تو اب نماز جیسا جو سب سے بنیادی فریضہ ہے، اپنی اس تفصیل کے ساتھ جب دین ابراہیمی میں نہیں ہے تو اب اس کو اس انداز کے اندر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام کا تمام دین ابراہیمی ہے؟ صرف عقائد کے اعتبار سے، اصول دین کے اعتبار سے اور حج کے بنیادی احکام کے اعتبار سے۔ اچھا، یہاں پر علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا، یہ حکم دینا یعنی نبی کریم علیہ السلام کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ابراہیمی کی پیروی فرمائی تو یہ شرف یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا، آپ کے حق میں بھی ایک اعتبار سے شرف ہے، لیکن اس سے بڑا شرف یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اتباع فرمائی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم الاولین والآخرین، یعنی اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ کا پیروی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث فضیلت ہے۔ یہ جو دین ابراہیمی کی پیروی ہے، اسی کو ایک اور جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا گیا۔ ایک طویل آیت مبارکہ ہے سورہ حج کی، آیت نمبر ہے 78، وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ ترجمہ کنز العرفان، اے مسلمانوں، اس نے، اللہ نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی۔ اللہ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو اے مسلمانوں، تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو،
وہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو یہ پورا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تو اب جب یہ پتہ چل گیا کہ دین ابراہیمی یہ اصولی طور پہ پورے کا پورا دین محمدی میں ہے، پھر اس کے علاوہ بہت سے کثیر جزئیات و فروع کے اندر بھی یہ دین محمدی میں داخل ہے، تو اب دین ابراہیمی سے منہ پھیرنا یہ سراسر حماقت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں فرما دیا گیا کہ ملت ابراہیمی سے منہ پھیرنے والا یہ احمق ہے، اور اس میں بیسیکلی یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر بھی ایک تعریض تھی، یعنی ان پر بھی جو ہے وہ اشارتاً جو ہے وہ ایک اعتراض تھا کہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہمارا دین ہے، اور مشرکین عرب بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، تبھی تو خانہ کعبہ، حج، یہ سب ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ ہے کہ جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور جو احکام یہ بیان کرتے ہیں یہ دین ابراہیمی میں تھے۔ تو جب اصل دین ابراہیمی تمام کا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ہے، تو اب جو اس سے ہٹ کر کوئی اور دین اختیار کر کے اسے دین ابراہیمی قرار دیتا ہے تو حقیقت میں وہ ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا جو یہ کہتا اور چاہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کی پیروی کروں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کرے۔ تو یہ جو پورا کلام جو ہے وہ کیا گیا وہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا دین اسلام اپنے عقائد، اپنے اصول دین اور ان تمام چیزوں کے اندر ایک ہی طرح چلتا چلتا شریعت کے اعتبار سے مختلف دینوں میں، مختلف نبیوں کے جو ہے وہ ملتوں میں مختلف احکام کے ساتھ یہ چلتا آیا، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام میں اپنی صورت کمال کو پہنچ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دین میں آ کے یہ صورت کمال کو پہنچا، اور پھر ختم نبوت کے ذریعے اب اس دین کے اندر کسی بھی قسم کے حکم کی تبدیلی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، کوئی نیا حکم شریعت کا آ نہیں سکتا، کیونکہ جو شریعت کے احکام ہے وہ نبی کے ذریعے آنے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو لہذا نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نیا حکم آئے گا۔ تو یہ جو دین کا اپنے مرتبہ کمال کو پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ یہ 3 باتیں فرما دی گئیں، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ جو تکمیل دین کی یہ آیت ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا تھا، یہ اس حج کے موقع پہ عرفہ کے دن، یعنی میدان عرفات میں جمعے کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں بتا دیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کی طرح یہ دین منسوخ نہیں ہوگا، اور قیامت تک اب یہی دین باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مسلمانوں پر پوری کر دی، یعنی اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے پاس آ گیا۔
اور خدا نے لوگوں کے لیے دین کے طور پہ اسلام کو پسند کر لیا کہ اب اسلام کے علاوہ، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ اب کوئی دوسرا دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب دین اسلام دین محمدی ہے، یہی آخری دین ہے۔ تو لہذا یہ تین باتیں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، یہ منسوخ نہیں ہوگا، قیامت تک باقی رہے گا۔ نعمت کو پورا کر دیا کہ اب مکہ مکرمہ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے پاس آ گیا، جو اسلام کا مرکز ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا کہ اب اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب جو اسلام سے ہٹ کر کسی بھی دین کی پیروی کرنے والا ہے تو آخرت میں اب اسے نجات کسی دوسرے دین پر عمل کرنے سے نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ جیسے چند ایک آیت مبارکہ جس کے متعلقہ ضروری ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ آج کے زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگ وسوسے ڈالنے والے ایسے آ جاتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے دین پر عمل کرنے والا جو ہے اس کی بھی نجات کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن یہ نہیں فرماتا، ہمارا دین یہ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا کسی دوسرے دین پہ عمل کرنے والا اس دین کے اخلاقی امور پر، اس دین کے شرعی احکام پر جتنا بھی عمل کرنے والا ہو، اگر وہ دین محمدی کو بطور دین کے نہیں اپناتا اور اس کی تمام ضروریات کو قبول نہیں کرتا اور اسے ہی فائنل دین نہیں سمجھتا، تو اب اس کا دیگر جو دین پر اخلاقی چیزوں پر عمل کرنا ہے اس کا صلہ اسے دنیا میں تو دے دیا جائے گا، عزت دے دی جائے، شہرت دے دی جائے، مال دے دیا جائے، نام دے دیا جائے، اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے، دنیا کے اندر تو اس کو صلہ مل جائے گا، لیکن جو آخرت کے اندر قابل قبول دین ہے وہ اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اب یہ دین جو ہے یہ دین خدا کی رسی ہے، اس رسی کو تھامنے والا بچا رہے گا اور اس رسی کو چھوڑنے والا ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ جو پوری آیت ہے اس کا جب ترجمہ آپ سنیں گے تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر واضح طور پہ فرما دیا کہ نجات اور جو فضائل ہیں اور جو اللہ کی بارگاہ میں قرب ہے اور جو اس کی رضا اور خوشنودی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اب اسی دین کے اندر ہے، اور جو اس سے ہٹنے والا ہے وہ پہلے ہی جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہے اور اب وہ اس کے اندر گرنے کا اس کا خدشہ ہے۔ تو ترجمہ فرمایا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی یہ پورا سینیریو ہے کہ یہ جو قرآن اب آیا ہے اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اب آیا ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفریقہ نہ ڈالو کہ اس دین پر بھی عمل کر لیں، اس دین پر بھی عمل کر لیں، اس دین پر بھی عمل کر لیں۔ اب اسی دین پر عمل ہوگا اور کامل طریقے سے عمل ہوگا، اور یہ دین ہی اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے کہ جس دین کے ذریعے اور جس دین کے لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر الفتیں پیدا ہو گئی۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والے تھے،
اور پھر وہ لڑائی جھگڑے برسوں چلنے والے تھے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ 50 60 70 سال تک وہ لڑائیاں چلتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دیں، ورنہ تمہاری صورتحال کیا تھی کہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کس ذریعے سے بچایا؟ اس دین کے ذریعے اور اس دین کے لانے والے نبی کے ذریعے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگ سے بچانے والے ہیں، جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچانے والے۔ اور یہ بات جو ہے، یہ ایک حدیث مبارک بھی اسی موضوع پر ہے مسلم شریف کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکل کشائی اور جو آسانی لوگوں کی فرمائی وہ کتنی عظیم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان چیزوں کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے، لیکن وہ چیزیں اس پر غالب آ کر آگ میں دڑا دڑ گر رہی ہیں۔ بندہ بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چیزیں آگ میں چھلانگیں لگا رہی ہیں اور آگ میں گر رہی ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میری مثال ہے اور تمہاری مثال ہے کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے ہٹ جاؤ، لیکن تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی، جو اسلام کی، جو ایمان کی دعوت دی تھی، تو وہ کیا تھی کہ وہ لوگ کہ جو سابقہ زمانوں سے اپنے دین پہ چلے آ رہے تھے اور جہنم میں جانے والے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام پوری مشقت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری سعی کرنے کے ساتھ ان کو جہنم کے گڑھے سے بچا رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی مانتا ہے، کوئی چھلانگ لگا کے چلا جاتا ہے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور بڑے کفار تھے کہ جنہوں نے بہر صورت ہر دعوت سننے کے باوجود انہوں نے آگ کو ہی ترجیح دی اور وہ اس میں چلے گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے، اور بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شفقت اور عظیم رحمت کا نتیجہ تھا کہ وہی لوگ جو پہلے اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے، جو پہلے رسالت اور توحید کو قبول کرنے کی طرف نہیں آ رہے تھے، بالآخر ایک دن وہ آیا کہ جس کو خود خدا نے قرآن میں بیان فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم لوگوں کو دیکھو گے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جتنے تھے، یہ سب وہ تھے کہ جنہیں جہنم کے گڑھے سے نجات دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر وہی سلسلہ ہدایت صحابہ کرام کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے، اولیاء کرام کے ذریعے، علماء کے ذریعے چلتا آیا، اور آج دنیا کے اندر اس وقت 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی سلسلہ ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ تو اب جو ہے، جو نجات ہے وہ اب اسی دین کے اندر ہے، اس سے ہٹ کر اب نجات نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور اہم چیز کا بیان کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چند بڑی خصوصیات کی حامل ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہت سی خصوصیات ہیں، جس میں سے یہاں پر میں 4 خصوصیات بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی رسالت کسی خاص بستی، علاقے یا خاص ملک کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام کی تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے تھی۔ یہ کسی ایک علاقے، ایک خطے، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔
تو میں تم سب کی طرف، تو اس میں تمام کے تمام انسان جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام جو ہے وہ انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بن کے تشریف لائے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی اسی انداز کے اندر بیان فرمایا گیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کافۃ للناس، وہاں تھا الیکم جمیعا، تمام انسانوں کے لیے، جمیع انسانوں کے لیے، اور یہاں پر فرمایا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول بن کے تشریف لائیں، ایک بات۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دوسری عظیم خصوصیت یہ ہے کہ آپ صرف عام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول نہیں، بلکہ عام انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے لیے بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ تمام نبیوں کے بھی آپ نبی ہیں، تو آپ نبی الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، پھر آگے اس کا پورا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو کس طرح مؤکد کیا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ تو اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی عظیم خصوصیت کہ آپ نبیوں کے نبی، اور نبیوں پہ فرض تھا کہ اگر آپ علیہ السلام ان کے زمانے میں تشریف لائیں تو وہ سب آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کی تائید بھی کریں گے۔ یہ دوسری خصوصیت۔ تیسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تیسری عظیم خصوصیت وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، جمیعہ، تمام انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام نبیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خصوصیت عطا فرمائی وہ یہ بھی تھی کہ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی تمام مخلوق کے لیے اس کے رسول ہیں، اللہ کی تمام مخلوق کے لیے اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ بندہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ کے طرف سے ڈر سنانے والے ہوں۔ تو یہاں پر یہ جو لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والے ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے علاوہ فرشتوں کی طرف، جنات کی طرف اور جملہ مخلوق کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہی بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے وہاں بیان فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام مخلوق کی طرف۔ تو یہاں صرف انسان کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر جملہ خلق کا تذکرہ ہے، جملہ مخلوق کا تذکرہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کی شرح میں فرماتے ہیں،
فرمایا کہ تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، خواہ جن ہوں یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات، ان سب کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کر تشریف لائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی جو رسالت کا دائرہ تھا وہ کسی مخصوص زمانے تک ہوتا تھا، کہ جب اس کے بعد کوئی دوسرا رسول تشریف لاتا تو چونکہ دوسرا رسول کسی نئی شریعت کے ساتھ یا کتاب کے ساتھ یا نئے مجموعہ احکام کے ساتھ آتا، تو اب اس کے بعد جو پچھلی والی شریعت ہوتی تو وہ ٹوٹل یا اس کے بعض احکام جو ہے وہ منسوخ ہو جاتے اور نئی شریعت کے احکام، نئی کتاب کے احکام لاگو ہو جاتے۔ تو پچھلے جو انبیاء علیہ السلام اور پچھلے رسول تشریف لائے ان کی تشریف آوری کا زمانہ یہ مخصوص ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت عطا فرمائی، جو نبوت عطا فرمائی، وہ تھی کہ جو صرف اس زمانے کے لیے نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بلکہ تب سے لے کر قیامت تک کے اب جتنے بھی وقت گزریں گے وہ تمام کے تمام اوقات وہ زمانہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد اور خاتم النبیین ہونا یہ زمانے کے اعتبار سے بھی آپ کی نبوت کی خصوصیت کو ظاہر فرماتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی چوتھی خصوصیت کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی آمد پر نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا اور اب آپ کا جو دور نبوت اور دور رسالت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی چند خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھنے کی اور آپ علیہ السلام سے محبت کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے